نظر کی حفاظت کرنا ہر مرد اور عورت کے لیے ضروری ہے۔ اب آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ نظر کی حفاظت اس کا مطلب کیا ہے؟ نظر کی حفاظت اس کا مطلب یہ ہے مرد جو ہے لڑکا وہ غیر محرم لڑکی کو نہ دیکھے، اور جو لڑکی ہے وہ غیر محرم مرد کو نہ دیکھے، لڑکے کو نہ دیکھے۔ نظر کی حفاظت کا مطلب یہ۔ اب محرم اور غیر محرم کا مطلب کیا ہے؟ یہ آگے بھی میں نے آپ کو بتایا ہے۔ محرم اور غیر محرم کا مطلب کیا ہے؟ وہ لڑکی جس کے ساتھ آپ کا نکاح کرنا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ محرم۔ اور جس کے ساتھ نکاح ہمیشہ کے لیے حرام نہ ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ غیر محرم۔ بہن ہے، بہن کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے؟ لہذا بہن کا جو رشتہ ہے وہ محرم کا رشتہ ہے۔ کون سا رشتہ ہے؟ ماں کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے؟ کون سا رشتہ ہے؟ محرم کا۔ اس طرح جن کے ساتھ ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہو اس کو کہتے ہیں محرم، اور جس کے ساتھ نہ ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اب آپ کی بہن، آپ کی بیٹی، آپ کی امی، خالہ، پھپھو، یہ جو رشتے ہیں یہ آپ کے لیے محرم ہیں، ان کی طرف آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو غیر محرم ہیں ان کی طرف آپ نہیں دیکھ سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نظر جو ہے نا، نظر یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک زہریلا تیر ہے، یہ نظر۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اللہ کے خوف کی وجہ سے اپنی نظر کی حفاظت کرتا ہے، اللہ پاک اس بندے کو ایمان کی ایسی لذت عطا کرتا ہے جو اپنے دل میں وہ محسوس کرتا ہے۔ ایسی لذت اس بندے کو ملتی ہے جو اپنی نظر کی حفاظت کرتا ہے۔ اور پھر ایک بات اور یاد رکھنا، یہ نظر کی حفاظت کرنے کے ساتھ نا آپ بہت زیادہ بہادر بن جائیں گے، آپ کے اندر بڑی طاقت، بڑی پاور آپ کے اندر آئے گی۔ جو بچہ، جو لڑکا اپنی نظر کی حفاظت کرتا ہے نا وہ بزدل نہیں ہو سکتا، اور جو اپنی نظر کی حفاظت نہیں نہ کرتا وہ بزدل ہو جاتا ہے۔ اس کے دل میں خوف، ڈر، پھر وہ چوہیوں سے بھی ڈرتا ہے، پھر وہ ادھر کسی جگہ رسی پڑی ہو تو اس سے بھی ڈرے گا، پتہ نہیں سانپ پڑا ہوا ہے، سانپ بیٹھا ہوا ہے، سانپ بھاگ رہا ہے، پھر وہ جناب کیڑیوں سے بھی ڈرے گا، وہ اکیلے کمرے کے اندر بیٹھنے سے بھی ڈرے گا۔ کس وجہ سے؟ جو بچہ اپنی نظر کی حفاظت نہیں کرتا، اور جو اپنی نظر کی حفاظت کرتا ہے اس کے اندر قوت، طاقت اور پاور آ جاتی۔ آپ رستے میں جا رہے ہیں، مدرسے کی طرف آ رہے ہیں، یا جا رہے ہیں، یا ویسے کسی کام کاج پہ جا رہے ہیں، تو اپنی نظر کی حفاظت کرنی ہے۔ آپ جا رہے ہیں، کسی عورت، کسی لڑکی کے اوپر نظر نہیں ڈالیں۔ اگر آپ کو پتا کوئی آ رہا ہے فوراً نظریں جھکا لیں، فوراً نظر نیچی کر لیں، دیکھنے کی ضرورت ہی۔ ہاں پہلی نظر جو نا، پہلی نظر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی نظر اس کی معافی ہے۔ اچانک جو نظر پڑ جائے، پہلی نظر کا مطلب کیا؟ اچانک جو پڑ جائے۔ اب ایک بندے کو پتا ادھر لڑکیاں کھڑی ہیں، پتا ہے اس کو لڑکیاں کھڑی ہیں، اب وہ دیکھے گا تو وہ اچانک نہیں پڑی، کیونکہ اس کو تو پتا تھا۔ اب مجھے پتا ہی نہیں، میں جا رہا ہوں، اچانک جاتے رستے میں آگے جناب عورتوں کے اوپر میری اچانک نظر پڑ گئی تو اس کی معافی ہے۔ لیکن جو جان بوجھ کے نظر ڈالیں گے، اس کے ساتھ ایک تو بندے کا ذہن کمزور ہوتا ہے، حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، بد نگاہی اس کو کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ بد نگاہی، بری نظر۔ جن کو اسلام نے دیکھنے سے منع کیا، میں نے آپ کو بتا دیا، ان کی طرف دیکھیں گے تو اس کو کہتے ہیں بد نگاہی کی ہے اس نے۔ اور بد نگاہی سے بندے کا ذہن کمزور ہوتا ہے، اور دوسرے نمبر پہ کیا ہوتا ہے؟ بندہ بزدل ہو جاتا ہے، بندہ ڈرتا ہی رہتا ہے۔ لیکن جو نظر کی حفاظت کرتا ہے اس بندے کے اندر طاقت، قوت آ جاتی ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر سورہ نور کے اندر ارشاد فرمایا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ۔ اللہ پاک نے فرمایا مومن مردوں اور مومن عورتوں اپنی نظر کی حفاظت کرو۔ کیا کرو؟ اپنی نگاہیں جھکا کے رکھو، اپنی نگاہیں جھکا کے رکھو۔ اس لیے آج یہ بات آپ نوٹ کر لیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پرسکون زندگی گزاریں،
آپ کے خیالات بالکل صاف ستھرے رہیں، آپ جسمانی طور پہ صحت مند رہیں، آپ روحانی طور پہ صحت مند رہیں، تو پھر اس کے لیے سب سے بڑی بات نوٹ کر لیں، اپنی نظر کی حفاظت کریں۔ میں نے کئی بچوں کا مجھے پتا ہے، انہوں نے مجھے بتایا بھی ہے، آپ میں سے میں نام نہیں لوں گا، انہوں نے مجھے بتایا جی ہم اپنی نظر کی بڑی حفاظت کرتے ہیں، ہم کبھی بھی رستے میں بھی جاتے ہیں ہم کسی عورت کسی لڑکی کی طرف نہیں دیکھتے۔ اس دور میں سب سے بہادر بندہ وہ ہے جو اپنی نظر کی حفاظت کرتا ہے، کیونکہ ہر طرف ہی فتنہ عورت ہے، عورت کا فتنہ ہے۔ موبائل پکڑیں گے تو اس کے اوپر عورتیں، ٹی وی چلائیں گے تو اس کے اوپر عورتیں، سڑک پہ نکلیں گے تو اس کے اوپر عورتیں، جدھر بھی چلے جائیں گے کیا ہے، عورتیں ہی عورتیں۔ اب اس کے لیے کیا کرنا ہے، ہم نے خود اپنی نظر کی حفاظت کرنی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں بازار جانا بند کر دوں، یہ مطلب اس کا بازار جانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بازار جاتے تھے، صحابہ کرام بھی بازار جاتے تھے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں شادی پہ جانا بند کر دوں۔ مطلب کیا ہے، میں سڑک پہ نہیں، اس طرح تو کل کو کوئی کہہ دے گا جی سڑک پہ نہ جائیں عورتیں ہیں جی، سب نے ہونا ہے، لیکن ہم نے کیا کرنا، ہم نے اپنی نگاہ کی حفاظت کرنی۔ وہ کس نے کرنی، میں نے خود کرنی۔ اس لیے آج یہ بات نوٹ کر لیں میری، اپنی نظر کی اپنا ایک ریکارڈ لگائیں، آج سے تاریخ نوٹ کر لیں، آج 29 جنوری بروز بدھ، میں اپنی تاریخ لکھ کے اپنے پاس رکھ لیں، 29 جنوری بروز بدھ سے میں نے پکا ارادہ کر لیا میں کسی لڑکی کی طرف نہیں دیکھوں گا، میں کسی عورت کی طرف نہیں دیکھوں گا، جن کی طرف اسلام نے مجھے اجازت دی ہے ان کی طرف دیکھوں گا۔ وہ کون ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، ماں ہے، خالہ ہے، پھپھو ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب کزن کی طرف بھی نہیں دیکھ سکتے، چاچے کی لڑکی کی طرف، وہ بھی آپ کے لیے کیا ہے، غیر محرم ہے، وہ محرم نہیں ہے۔ پھپھو کی لڑکی وہ بھی آپ کے لیے کیا ہے، ماموں کی لڑکی وہ بھی آپ کے لیے کیا ہے، غیر محرم، ان کی طرف بھی نہیں دیکھ سکتے۔